اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ پیر چلاؤ، تم باہر نکلو، میدان میں آؤ، اپنے عمل کو پیش کرو، پھر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب میں یہاں پر ڈر اور خوف کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے چند باتیں عرض کروں گا۔ کس سے خوف کھاتے ہو؟ ظالموں سے، موجودہ حکومتوں سے، کہ یہ پریشر کریں گے۔ میرے عزیزو، یہ اس سے بڑھ کر کے تمہارے لیے سعادت کی بات کیا ہے؟ اے گروہ علماء، جماعت علماء، یہ شعر کب کام آئے گا جو بار بار آپ اپنی تقریروں میں کہتے ہو، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا؟ یہ عمل میں کب آئے گا؟ خالی تقریر میں آئے گا؟ لوگوں کے جذبات اور ان کے نعروں کے لیے آئے گا؟ اگر موقع آ گیا تو چلو، حضور کے نام پر جان فدا کرنا ہے تو چاہے وہ حکام کے ہاتھ سے ہو یا جیل کے سلاخوں سے ہو یا پھانسی کے پھندے سے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر جب بات آ گئی ہے تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ کلیجہ پھٹ جائے۔ آج اتنی غلیظ گالیاں سننے کے بعد آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کے باپ کو اور ماں کو کوئی گالی دے دے تو آپ برداشت نہیں کرتے، پولیس اسٹیشن بعد میں جاتے ہیں، پہلے ہی اس کے ساتھ آپ پتہ نہیں کیا کیا معاملات کر جاتے ہیں۔ یہاں مجھے حیرت ہو رہی ہے، افسوس ہے اس بات۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب مجھے امید نہیں رہ گئی کہ یہ حکومت وقت ہمارا کچھ سنے گی، اس لیے کہ جگہ جگہ پردرشن، جگہ جگہ پروٹیسٹ، FIR، کیا نہیں کر لیا ہم لوگوں نے۔ سب لوگ گہار لگاتے تھک گئے۔ یہ صاف اپنا بتا رہی ہیں موجودہ حکومتیں کہ ہم ایسے غلیظ پاکھنڈیوں کی حمایت میں، اگر یہ ان کی حمایت نہیں کر رہے ہوتے تو یہ کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہے ہوتے آج۔ یہاں تو ایسا ہے کہ موجودہ حکومت کے کسی ایک منسٹر پر کوئی کامیڈی کر لے تو اسے جیل ہو جاتی۔ کروڑوں مسلمانوں کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کردار کشی وہ بار بار کر رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ چھپ کر کے فیک ID سے کیا، ارے پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے کر رہا ہے، کھلے عام۔ اس کو اجازت کیسے ملتی، پرمیشن کیسے ملتی؟ اور کھلے عام وہ چندہ کرتا ہے۔ حد ہو گئی، وہ ہندوستان کے سمویدھان کو بدلنے کی بات کرتا ہے اور دوسری شخصیات کو بھی نہیں چھوڑا اس نے۔ گاندھی جی کو گالیاں دیتا ہے، امبیڈکر کو گالیاں دیتا ہے، سائی بابا کو گالیاں دیتا ہے، APJ عبد الکلام کو تو کہتا ہے وہ دیش دروہی تھا۔ یہ سب چیزیں سن کر کے بھی حکومت کا نظریہ اب آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اب آپ کو نہیں لگ رہا ہے؟ کیا یہاں سے انصاف کی امید رہ گئی آپ کو؟ اس لیے میرے عزیزو، یہاں سے انصاف کی امید نہیں، اب اللہ رب العزت ہی ہمیں عدل عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ، یہ تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ہے، یاد رکھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ اب یہ چیز دیکھ کر کے مجھے ایسا لگتا ہے اسپین کے جو حالات تھے وہ یہاں دہرائے جا رہے ہیں۔ چند دنوں پہلے ہم نے دیکھا تھا، ہمارے مطالعے میں ایک مضمون آیا بھی تھا کہ یہاں کی ایک کٹر واد تنظیم اسپین جا کر کے معائنہ کر کے آئی تھی، دیکھنے کے لیے کہ 700 سال مسلمان وہاں تھے اسپین میں کیسے ختم ہو گئے۔ یہ سب سروے کر کے آئے وہاں جا کر کے، یہاں کی ایک کٹر واد تنظیم جا کر کے سروے کر کے آئی۔ وہاں کے دانشوروں نے ان کو بہت ساری باتیں بتائی، جس میں سے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ ہم نے سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول ختم کر دیا تھا، رسول پاک کو سیریس لینا ہم نے ان کو ختم کروا دیا تھا، علماء سے ان کو دور کر دیا تھا، ہم نے علماء کی نفرت ڈال دی تھی۔ اسی پر آج یہاں عمل کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں۔ دیکھو آج ہماری عوام علماء کے خلاف کیسی کیسی بکواسیں کرتی ہے۔ آج کے حالات میں بھی علماء کو ہی کوس رہے ہیں لوگ، مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں، زکوٰۃ وصول کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، چندے کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سب تمہاری جو زبانیں لمبی ہو رہی ہیں علماء کے بارے میں، یہ بھی ایک سازش کے شکار ہو تم۔ میرے عزیزو ٹھیک ہے، علماء اگر کوئی سستی کر رہا ہے، بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کیا آپ اپنے باپ کو ایسے ہی کہتے ہیں، باپ میرا آج گھر میں کیوں بیٹھ گیا، ڈیوٹی پہ کیوں نہیں گیا؟ ادب ہے، تمیز ہے، سلیقہ ہے، پوچھا جاتا ہے کیا آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، آپ بھی آگے آ جائیے۔ یہاں کے حالات دیکھ کر کے بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ علماء سے ان کو دور کیا گیا ہے۔ بہت سارے تو ہیں علماء کی نفرت میں جی رہے ہیں آج۔ دوسری چیز، عشق رسول کو ختم کرنے کا جو ایک بہت بڑا مشن چلایا گیا تھا وہ بھی یہاں پر چل رہا ہے۔ اسی سے اندازہ لگاؤ میرے عزیزو، آج غلیظ گالیاں میرے رسول پاک کو دی گئی ہیں۔ پورے ہندوستان بھر میں تقریباً 300 کے قریب MLA ہیں، ان میں سے کتنے لوگ اپنے پاور کا استعمال کر کے اس کی زبان روکنے کا مطالبہ کیے؟ کون ہے؟
تم نے کون سے نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کس رسول کا کلمہ پڑھے ہو؟ میں تمام جو عہدے دار ہیں ان سے پوچھتا ہوں ان کے دلوں میں ایمان رہ گیا کہ نہیں رہ گیا؟ اب پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ایک جملہ کہا تھا، اگر اس وقت جو میں آواز اٹھا رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے مجھے میرا انجام معلوم ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی ذات، رب ذوالجلال کی ذات جو چاہے وہی ہوگا۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے میری حفاظت کے لیے، پوری دنیا میرا بال بیکا نہیں کرے گی، اور اگر اللہ رب العزت نے میری تقدیر میں لکھا ہے تو پھر وہ ایک دن کیا، ایک گھنٹے میں بھی میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن اس کو میں اپنے ساتھ فخر کے ساتھ لے جاؤں گا، اس لیے کہ ہمارا مقصد یہی ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، جب تک جئیں گے حق بول کر کے جئیں گے انشاءاللہ، اپنی امت سے کوئی چیز چھپا کر کے نہیں جئیں گے، اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھا کر کے جئیں گے۔ مجھے ان کی بات یاد آتی ہے، علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، انگریزوں نے پکڑ کر کے جانتے ہیں رات کے وقت ان کے کپڑے اتار کر کے ان کے جسم پر استری پھیرتے تھے، گرم استری پریس پورے جسم پر لگاتے تھے، جب چمڑی جل جاتی تھی، ظاہر سی بات ہے پریس لگ جائے جسم پر چمڑی جل جائے، ایک عالم ربانی کی بات کر رہا ہوں، جب جسم جلتا تھا تو وہ انگریز نمک آپ کے جسم پر چھڑکتے تھے، اس جلی ہوئی چمڑی کے اوپر نمک چھڑکتے تھے، لیکن اس عالم باوقار نے، عالم حقانی نے ایک بار بھی ٹس سے مس ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، کبھی ارادہ نہیں کیا، مسلسل کئی دنوں تک یہ تکلیف ان کو دی گئی۔ اس کے بعد مراد آباد کے بھرے چوراہے میں لا کر کے مجمع عام کے سامنے ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے، جب ان کو لا کر کے سارے مجمع میں پھانسی دی جا رہی تھی تو مجمع تھا اس وقت بھی، لوگ کچھ رو رہے تھے کچھ دیکھ رہے تھے۔ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا گیا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے تو ان کی پیشانیوں پر ذرا برابر بھی کوئی فکر کے آثار نہیں لگ رہے تھے، خوشی سے جا رہے تھے۔ پھانسی پر لٹکنے سے پہلے ہی جانتے ہو آپ، انہوں نے میسج دیا تھا اپنی قوم کو کہ آخری مرتبہ ہے لوگوں سن لو، اگر ان کی آخری کوئی خواہش تھی تو صرف اتنی تھی کہ ایک بار رسول پاک کی شان میں نعت پڑھ لیں، جس کے لیے ہم نے زندگی گزاری۔ اور کیا کہا بھی کیا انہوں نے، اللہ اکبر، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ یہ پورا کا پورا سسٹم لے کر کے بھی اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ایک پاکھنڈی زہر اگل رہا ہے ایک جگہ گوفے میں بیٹھ کر کے، کیا سمجھتا ہے کہ اسلام کو ہلا دے گا؟ یاد رکھنا، اسلام یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، اس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ الحمدللہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ یہ سب سسٹم لے کر کے بھی اسلام کا کچھ نہیں کریں گے، بس اتنا ہے کہ یہ اپنی غلاظت اور اپنی حیثیت بتانے کے لیے بار بار اس طرح کے آ جاتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے علماء ذوی احترام سے اور اے سنی مسلمانوں، خوف نہ کرو، ڈرو مت، حق بولنا سیکھو، مصلحتوں سے نکل آؤ، ایک دن موت آنی ہے نا ہماری، کیا اس میں بھی تمہیں شک ہے؟ ہو سکتا ہے کہیں چھوٹ جائے گی موت، ہو سکتا ہے بچ جاؤ، اس میں شک ہے؟ ہر ایک کو پتا ہے موت آنی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ حضور پاک کے عزت پر مر جائیں، دنیا سے جانا ہے نا، دنیا سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر جائیں، یہ کتنے سعادت کی بات ہوتی۔ اور علامہ فضل حق خیر آبادی، اب بہت سارے لوگ مجھے بھی یہ کہہ رہے تھے جیل میں ڈال دیں گے اور وہ کر دیں گے، گرفتار کر دیں گے۔ میرے عزیزوں، ان تمام چیزوں کو تو بہت پہلے سے سوچتا ہوں، انتظار کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، ہمارا قید ہونا بھی ہمارے آبا و اجداد کی سنت ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، عنایت احمد کاکوروی، دو ایسے بزرگ ہیں میرے عزیزوں، جلیل القدر علماء ہیں، زندگی پوری ان کی کالا پانی میں سزا کے طور پر کٹ گئی، وہیں ان کی قبر ہے جزیرہ انڈمان نکوبار، آج بھی علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی
وہیں قبر بھی. ایک باوقار عالم ربانی کو بغیر کسی قصور کے پوری زندگی وہاں ختم کرا دی گئی جیل میں، اور وہیں شہادت بھی پائی انہوں نے. اور پھر آج کے زمانے میں ہزار مصلحتوں کو ڈھونڈتے ہو تو میرے عزیزو پھر ان کا نام کس زبان سے لیتے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں علماء کو چاہیے فخر سے کہیں کہ ہم کفایت علی کافی کے وارث ہیں اور فضل حق خیر آبادی کے وارث، اور ان کا جو وارث ہوگا انشاءاللہ العزیز وہ تختہ دار کو بھی چومے گا اور جیل کی سلاخوں کو بھی محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا گھر سمجھے گا. ہاں یہ بھی ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب حکام سختی پر آ جائیں، ظالم تمہارے اوپر سوار ہو جائیں تو خوف نہ رکھنا، ڈرنا مت. ہوگا کیا ہے جانتے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، اللہ علماء حق کی ایک ایسی مثال، جب ظالم پورے تخت کے ساتھ تھے، حکومت کے ساتھ تھے، سب ان کے ساتھ تھا. امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ارے خلیفہ اسلام بڑا طاقتور ہوا کرتا تھا، آپ نے فتویٰ اس کے خلاف دیا تھا، اور جو حق تھا اہل سنت و جماعت کا موقف وہ دیا تھا. اس پاداش میں بادشاہ نے قید کیا آپ کو، خلیفہ نے ایک بار نہیں تین لوگ آئے، خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا ہے، اس کے بعد اس کا، 3 بادشاہ بدلے، تینوں نے قید کیا. اور امام احمد بن حنبل کو جبہ اٹھا کر کے کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا. کوڑے لگوائے جاتے تھے، کوڑے ایسے کہ ایک کوڑا آج کے زمانے میں لگ جائے تو چمڑی تمہاری کوڑے سے لگ کر کے آ جائے. امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ملتا ہے کہ جلاد جب کوڑے لگا رہا تھا، بدن کھلا تھا، تہبند بدی ہوئی تھی، لنگی صرف، تہبند نیچے کھسکنے لگ گئی، کھلنے لگ گئی. کوڑوں پر تو آپ روتے نہیں تھے، چلاتے نہیں تھے، تہبند جب نیچے اترنے لگی، سطر کھلنے لگا تو آپ کو غم ہو گیا، کیا میں بے سطر ہو جاؤں گا؟ حق بات کے لیے میں نے آواز اٹھائی تو کیا رب تبارک و تعالیٰ مجھے بے سطر کر دے گا، بے آبرو ہو جاؤں گا؟ اتنا آپ کے ذہن میں خیال آیا اور رونے لگے. اچانک جلاد نے دیکھا غیب سے 2 ہاتھ آئے اور ان کی تہبند کو پکڑ لیا. 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور ان کی تہبند کو پکڑ لیا. پھر امام احمد بن حنبل خوشی سے کھڑے ہو گئے، جلاد کو کہا تو اپنا آپ کام جاری رکھ. میرے عزیزو کس کے ہاتھ تھے؟ کون آیا تھا؟ جب ظالم اپنے پوری طاقت دکھانے کے لیے سر پر آ جائیں، کوڑے بھی ماریں، تو یاد رکھنا میرا بھی یہ وجدان کہتا ہے وہ کسی اور کے ہاتھ نہیں، وہ صرف رسول اللہ کے ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد نازل ہوگی. تو اگر اللہ رب العزت نے آپ کے پاس زبان دیا ہے اور آج کے زمانے میں سوچنے اور سمجھنے کی قوت دیا ہے تو آج امت بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہے. آج ہمارا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. ایک بات بتا کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، یاد رکھنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے. آپ نے فرمایا امت کے سامنے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہو اور امت اپنی عیاشیوں میں مصروف ہو، کھا رہی ہو، پی رہے اور سو رہی ہے، تو امت کو چاہیے کہ تھوڑے دن اور انتظار کرے. ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ فرماتے ہیں ان کی عورتیں، ان کی بچیاں باہر لائی جائیں گی، بیچی جائیں گی، نیلام کی جائے گی ان کی ماں اور بہنوں کی عزت، اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کے بچے مار دیے جائیں گے. وہ وقت بھی ہمارے ساتھ آئے گا، کیونکہ اب جب رسول پاک کی عزت یہاں پر محفوظ نہیں رکھی گئی تو پھر اب کس کی عزت سلامت رہے گی؟ قرآن کو گنڈوں کی کتاب کہا جا رہا ہے، اسلام کو ڈاکوؤں کا دین کہا جا رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنے بھدے الفاظ، معاذ اللہ، رب ذوالجلال کی شان میں بھی بکواس. بچا کیا اب تمہارے پاس؟ بچا کیا؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے جینے کے لیے میرے عزیزو، یہ ظالم دنیا والے سمجھتے ہوں گے یہ اتنا کیوں چلا رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے اسلام میں اور دیگر مذاہب میں فرق کیا ہے. کھانے پینے، اٹھنے، اچھلنے کودنے، تیوہار کرنے اور کپڑے پہننے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام تو ایک روحانیت ہے جو عظیم رشتے کا نام ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا رشتہ نہیں ہے تو اسلام ہی نہیں ہے اس کے پاس. بمصطفیٰ رسام خیش کے دی ہما اوست، اقبال نے کہا ہے اپنے آپ کو رسول اللہ تک پہنچا دے یہی دین ہے. اگر بہ نہ رسیدی تمام بو لہبیس، اگر تو رسول پاک تک نہیں پہنچا تو تیرے میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ تو حضور کے بہت قریب تھا، چاچا تھا، لیکن پہنچا نہیں رسول اللہ تک.
میرے عزیزو، یہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہو اور امت خاموش رہے تو تمہارے ساتھ اب جو مستقبل میں ہونے والا ہے وہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ آج اگر بیدار نہیں ہوئے تو پھر تم بہت دنوں تک پچھتاؤ گے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایک شخص نے یہ تحریر لکھ کر کے کہا تھا سعودی عرب میں جدہ کے کچھ گھروں میں مسلمان بچے باہر پڑھنے کے لیے گئے اور واپس آ کر کے اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں ہو از دا محمد، معاذ اللہ رب العالمین۔ انہوں نے بچپن سے وہاں پڑھایا۔ اس ایک رائٹر نے ایک تحریر لکھ کر کے کہا تھا کہ اے مسلمانوں، شاید تمہارے ساتھ بھی یہی ہو جائے کہ دشمن ہر جگہ سے تمہارا ایمان اور تمہارے عشق رسالت کا دشمن ہر چیز سلب کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایک بڑی بات، ایک بڑی خانقاہ، ہماری معظم خانقاہ ہندوستان کی، ان کے سجادہ نشین، اللہ رب العزت ان کی عمر دراز فرمائے، حضرت نے مجھ سے ایک بڑا جملہ کہا، میں بطور نصیحت کرتا ہوں۔ وہ رو رہے تھے بات کرتے کرتے، کہہ رہے تھے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی توہین ہو گئی تو اب یہاں جینے کا مزہ کیا ہے، کھانے میں کیا مزہ رہ گیا ہے۔ وہاں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آیا قاصد حضور کی داڑھی شریف کی طرف ہاتھ کر کے بات کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر کو برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے ہاتھ اس کا جھٹک دیا اور کہا دوبارہ اگر ہاتھ اٹھا تو تیرے جسم کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں رہے گا، حضور سے بات کر رہا ہے تو۔ یہ ان کا جذبہ تھا۔ اور صلاح الدین ایوبی کی بات میں نے کہا، برنس نے صرف اتنا کہا تھا ایک مسلمان قافلے کو لوٹ کر کے بلاؤ اپنے محمد کو مدد کے لیے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ایک عیسائی جرنل نے میرے آقا کے بارے میں ایسا جملہ کہا ہے، تو جانتے ہیں 2.5 سال تک صلاح الدین ایوبی بستر پر نہیں سوئے، 2.5 سال تک بستر پر نہیں سوتے تھے، اور اپنے پیر لمبے نہیں کیا اور کہا کہ جب تک اس گستاخ رسول کو پکڑوں گا نہیں میں تب تک بستر پر نہیں سوؤں گا۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ سارے عیش مزے سب تو ویسے ہی چل رہے ہیں۔ علماء اور خانقاہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں خانقاہیں کس کے نام پر چل رہی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ اگر آج حرکت نہیں آئی ہمارے اندر تو پھر سب کچھ چھین لیا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی تمہارے ہاتھ میں، کوئی چیز نہیں۔ مٹتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو، تاریخیں ختم ہو جاتی ہیں، قومیں پوری کی پوری ختم کر دی جاتی ہیں اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفاداری نہیں کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسلمانوں سے بھی، علماء سے بھی، ارے زندگی بھر رسول پاک کا نام لے لے کر کے کھاتے رہے، زندگی بھر انہی کا صدقہ تو کھاتے رہے۔ جب میلاد آئے تو حضور کے نعتیں، قصیدے، سب ہماری تقریریں، ہماری زندگیاں حضور کے نام پر ہی تو کھا رہے ہیں۔ آج جب رسول پاک کی شان پر ہرزہ سرائی ہو رہی ہے تو ہماری حرکت دیکھی جائے گی۔ امتحان کا وقت، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے۔ میں آج یہاں عام طور پر میسج دیتا ہوں پورے علماء، ایک ساتھ آواز اٹھاؤ، ایک ساتھ آواز اٹھاؤ۔ یہ نہیں کہ اکا دکا آدمی کوئی کہہ رہا ہے، نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ابھی پولیس پرشاسن مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ مولانا بہت مسلمان ہیں ہندوستان میں، آپ ہی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ سوال عجیب ہے میرے عزیزوں۔ میں نے یہی کہا کہ مجھے دوسروں کا مطلب نہیں ہے، میں سابقہ ٹھیکہ لے کر نہیں بیٹھا، لیکن مجھے درد ہوا، میں آواز اٹھایا۔ میں یہاں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے مسلمانوں کو درد ہو، آواز اٹھائیں کہ یہ بند کیا جانا چاہیے، یہ ناٹک بند کیا جائے، اور ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں چھوڑا جانا چاہیے، پاگل کتوں کو اندر بند کر دینا چاہیے۔ یہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ حکومت وقت سے مطالبہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ سخت سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیز، میں مانتا ہوں علماء اپنے تئیں سب کر رہے ہیں، میں کسی کا انکاری نہیں ہوں۔ الحمدللہ ہماری خانقاہیں اپنے لیٹر پیڈ سے احتجاج کر رہی ہیں، یا میدان میں آ کر کے احتجاج کر رہی ہیں، یا اپنی تقریروں سے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اس آواز کو مؤثر بنائیں۔ وہ مؤثر بنانے کے لیے اپنے دلوں سے خوف نکال دیں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند السلطان الجائر، سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا۔ آج تمہارے پاس یہی موقع ہے، حق بات بولو اور سر چڑھ کر کے بولو۔
اس لیے کہ ہم اپنے گھر کی بات نہیں کر رہے۔ عزیزان گرامی وقار، بات بہت طویل ہو گئی۔ آج کے حالات کے اعتبار سے میں پورے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا، مستقبل تمہارا بہت خطرے میں ہے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ تم اگر صرف خرافات میں رہ گئے آج، واہیات میں رہ گئے اگر آج، تو پھر یاد رکھو تمہارا سخت ترین سوال ہوگا، تم سے سخت ترین پوچھ تاچھ ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر تم کیا کرتے تھے، یہ سوال تو ہوگا میرے عزیز، علماء سے بھی ہوگا، مشائخ سے بھی ہوگا، جوانوں سے بھی ہوگا، سب سے ہوگا۔ ہاں، جو بات میں کہہ رہا تھا وہ بیچ میں بھول گیا۔ بڑی خانقاہ کے بڑے بزرگ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے ایک بات یہ کہا کہ مولانا اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بزدلی ایسی چھا گئی ہے کہ اب تو شادیاں ہماری ہوں یا ہم اپنے بچے پیدا کریں کس کام کی۔ میں نے کہا حضرت ایسی مایوسی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ شرم آتی ہے اور حیا آتی ہے کہ آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برسر عام گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اب تک ایسا نہیں ہوتا تھا، چھپ کر کے فیک آئی ڈی میں کوئی بول دیا، ادھر سے ادھر کہیں کتابوں میں یا کوئی چھوٹا موٹا ادھر ادھر، لیکن اب پوری حکومت کی پشت پناہی کے ساتھ اس کو ساری مدد فراہم کی گئی ہے۔ ارے باڈی گارڈ ہیں پورے جس کے آس پاس، اور اس سے زہر اگلوایا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ اب ہمارے سامنے جب اس قدر غلاظت بکی جا رہی ہے تو پھر اس طرح کی بزدل بچے پیدا کر کے کیا مطلب کیا رہ جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو یہ بہت بڑی بات ہے، اگر اسی طرح سے تم بزدل رہو گے تو ایک بات یاد رکھ لینا، منتشر ہوگے تو کستوں میں صفایا ہوگا، متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی۔ انشاءاللہ العزیز رب تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، 100% سے بھی زیادہ ہمیں یقین ہے کہ مولا ہماری مدد فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، تم رسول پاک سے وفا کرنا سیکھ جاؤ، تم ساری چیزیں غلط چیزیں چھوڑو اور کہو ابھی امی فداک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اپنا سب کچھ آپ پر نثار کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں۔ دیکھو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔